الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آخر گزر ہی جائے گی یہ حیات، آخر گزر ہی جائے گی یہ حیات. یہ حیات تا حیات تو نہیں ہے، انتہائی مختصر سبق ہمارے پاس رہ چکا ہے. ابھی ہم نے یہ وقت گزارنے کے بعد اس جہاں کے اندر چلے جانا ہے جہاں سے کبھی واپسی بھی نہیں ہے اور کبھی موت بھی نہیں ہے. اس لیے خواہشات نفسانیہ پر عمل کرنے کے بجائے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت دل و جان سے کرنی ہوگی، اور محبت کا انداز کہ میرے نبی سے محبت کیسے کرنی ہے، اللہ
اللہ رب العزت نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس وہ انداز سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ورنہ اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ امام الانبیاء کا صحیح معنی میں جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ صرف اور صرف عرش والے نے بیان کیا ہے۔ امام الانبیاء کی شان اللہ نے جو بیان کی نا، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اکبر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر کبھی اللہ رب العزت امام الانبیاء کا احترام بیان کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھو میرے نبی کی آواز کے مقابلے میں، اور کبھی اللہ رب العزت انعام عطا فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اور کبھی اللہ رب العزت امام الانبیاء کی شان بیان کرتے ہیں انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی بہت شان ہے، بہت شان ہے، مقام بہت ہے۔ لوگوں میرے نبی کا مقام بھی سمجھو، میرے نبی کی شان بھی سمجھو، میرے نبی کا احترام بھی سمجھو۔ آج ہم لوگ کس روش پر چل نکلے ہیں، کس راستے پر چل نکلے ہیں؟ دین سے ہٹ کر ایک منٹ کے لیے سلیم الفطرت اور شریف انسان، اس کی عقل یہ چیز مانتی ہے جو آج اس معاشرے میں ہم امام الانبیاء کے نام پر کرتے ہیں، دین سے ہٹ جاؤ، یہ دین ہے۔ ایک صاحب عقل بندہ جو ہے نا، صاحب عقل، جس سے اللہ نے فہم و فراست عطا کر رکھی ہے کہ میلاد کے نام پر آپ آج کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہر سال اس میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، امام الانبیاء کی زندگی کے دو حصے ہیں، دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے نبوت سے پہلے والی زندگی، اور دوسرا حصہ ہے نبوت کے بعد والی زندگی، نبوت کے بعد والی زندگی۔ امام الانبیاء کی پیدائش کا تو اس دھرتی پر کوئی کافر بھی منکر نہیں ہے، کوئی کافر بھی منکر نہیں ہے۔ ابو جہل منکر تھا، ابو لہب منکر تھا، مکہ کے سب سے بڑے بڑے کافر یہ منکر تھے نا میرے بھائی۔ اور امام الانبیاء کو جب دوسری زندگی ملی، امام الانبیاء نے مشرکین مکہ سے کیا منوایا؟ منوانا کیا چاہتے تھے؟ یہ منوانا چاہتے تھے کہ اس بات کو مانو کہ میں مائی آمنہ کا بیٹا ہوں، اس بات کو مانو کہ میں عبداللہ کا در یتیم ہوں، اس بات کو مانو کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یہ منوانا چاہ رہے تھے۔ ہماری امام الانبیاء کی پیدائش کا تذکرہ کرنا یہ باعث سعادت ہے، باعث سعادت ہے کہ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے امام الانبیاء کہاں پیدا ہوئے، امام الانبیاء کس کے ہاں پیدا ہوئے، امام الانبیاء کی والدہ کا کیا نام تھا، امام الانبیاء کے والد کا کیا نام تھا، امام الانبیاء کے دادا کا کیا نام تھا، امام الانبیاء نے کن کن خواتین کا دودھ پیا، ان کا کیا نام تھا۔ امام الانبیاء کی پیدائش کا تذکرہ کرنا تو یہ باعث سعادت کی بات ہے، لیکن میری اور آپ کی زندگی امام الانبیاء کی کس زندگی کے ساتھ وابستہ ہے؟ کون سی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے میری اور آپ کی زندگی؟ میری اور آپ کی زندگی امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہماری خوشی کیسی ہونی چاہیے، غم کیسا ہونا چاہیے، تجارت کیسی ہونی چاہیے، نکاح، شادی، طلاق، تجارت، حکومت، امانت، دیانت، صداقت،
یہ چیزیں کس انداز سے ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے تو کس لیے گئے, احد میں گئے تو کس لیے گئے, خندق میں گئے تو کس لیے گئے, آپ نے طائف کی وادیوں میں اپنے جسم لہوحان کیا تو کس لیے کیا. صحابہ کرام کو امام اللہ اکبر اس دھرتی پر, اب جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے نا, انشاءاللہ جب میں اس کا ترجمہ کروں گا نا, ایک ایک جملے پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اللہ رب العزت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن آج ہم امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو, آپ کی زندگی کو صرف ایک دن میں بند کر دیا ہے, صرف ایک دن میں بند کر دیا. 12 ربیع الاول والے دن میں امام الانبیاء کی زندگی کو, اللہ اکبر. عام بچہ کسی گھر میں پیدا ہو جاتا ہے, وہ دن لوگوں کے لیے بھی خوشی کا ہوتا ہے. سال کے بعد سالگرہ مناتے ہو, عیسائیوں کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے نہیں مناتے لوگ, سب کچھ کرتے ہیں. حالانکہ میرے نبی جس دن پیدا ہوئے وہ دن مبارک ہے, جس ہفتے میں پیدا ہوئے وہ ہفتہ مبارک ہے, وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہے, وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہے, وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہے. اسی لیے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. امام الانبیاء کی سیرت کا تذکرہ اس دھرتی پر ہر آن اور ہر گھڑی جاری رہتا ہے, نہیں جاری رہتا, ہر آن. کوئی وقت اس کائنات میں ایسا نہیں ہے, اس جہاں میں ایسا نہیں ہے جہاں امام الانبیاء کی سیرت کا تذکرہ نہ ہوتا ہو. زمینوں پر ہوتا ہے, آسمانوں پر ہوتا ہے, مؤذن کی اذان میں ہوتا ہے, امام کی نماز کے اندر ہوتا ہے, جی قاری کی قرآن کے اندر ہوتا ہے. ہر وقت امام الانبیاء کی سیرت مطہرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. سمجھیے اور خوب سمجھیے سیرت کا کیا مطلب ہے. سیرت کا معنی منانا ہے, صرف منانا نہیں میرے بھائی, سیرت کا معنی ہے اپنانا, اپنانا. امام الانبیاء کی سیرت کو اپنایا جائے. آپ کے حسن کا انکار ہے, آپ کے حسن کا تو انکار ہی نہیں ہے, آپ کے حسن کا کون انکار کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت حسان نے آپ کے حسن کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا, آپ کے حسن کا انکار نہیں ہے. حضرت حسان کہتے ہیں باسنا من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. جملہ اٹھایا حضرت حسان نے, حضرت حسان نے فرمایا باسنا من کلم ترکت عینی, میں نے اتنا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا. حضرت جبرائیل نے کہا تو کیا دیکھے گا, تو کیا دیکھے گا, میں حضرت آدم سے شروع ہوا ہوں, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس میں آیا, میری آنکھ نے آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا, تیری آنکھ کیا دیکھے گی. وَاسَنَا مِن کَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِن کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اتنا خوبصورت بچہ تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. وَاسَنَا مِن کَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِن کَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِن كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے نبی تو ایسے پیدا ہوئے, ایسے پیدا ہوئے جیسے اللہ کو بتا رہے تھے اللہ میرا چہرہ ایسے بنانا کہ میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے. اللہ میرے ہاتھ اس طرح بنانا کہ میں انگلی چاند کی طرف کروں تو 2 ٹکڑے ہو کے رہ جائے. اللہ قدم اس طریقے سے بنانا کہ زمین پر رکھوں تو اس کی قسمیں اٹھانے لگ جائے. لا اقسم بہذا البلد. آپ کا حسن اس کا انکار ہے, آپ کے حسن کا انکار نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ پنجابی شاعر ہے, اس نے کیا کہا کہ سے ماں یہ ہو گیا سونا نہیں جڑیا, جے میں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا
ਸੁਹੱਪਣ ਨਿਫਾਸਤ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨਾ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੁਸੱਫਰ ਨੇ ਬਸ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਕੱਟੀ, ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। حسن کا انکار ہے، حسن کا انکار نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے میرے بھائی کہ میری آپ کی زندگی امام الانبیاء کی کس زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہمیں آپ کی سیرت کو کیسے اپنانا ہے، کیسے اپنانا ہے ہم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اس سیرت کو کیسے اپنا کے دکھایا۔ آج ہم سیرت کو منانے کے اندر ہی صرف ساری کامیابی سمجھتے ہیں۔ ساری کامیابی سال کے اندر ایک دن امام الانبیاء کے میلاد کو منا لیا، بس اسے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ جنت کو اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت بلال سے پوچھو، جنت کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت سمیہ سے پوچھو، جنت کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت عمار سے پوچھو، جنت کی قیمت پوچھنی ہے نا تو حضرت یاسر سے پوچھو، جنت کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت حبیب سے پوچھو، جنت کی قیمت پوچھنی ہے نا تو صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے صحابہ سے پوچھو جنت کی قیمت کیا ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحے کیے، جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ معانقے کیے، جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کھائے، جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ سفر کیے، جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ جہاد کیے، ان سے زیادہ محب نہیں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ان سے زیادہ کوئی محب؟ میں آپ ان سے زیادہ محب ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم ان سے زیادہ محب نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ عشق کی تاریخ میں، عشق کی تاریخ میں، محبت اور فلک کے میدان میں آسمان نے ایسے لوگ نہیں دیکھے ہیں جو صحابہ کرام تھے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے ساتھ محبت کیسی ہے؟ محبت ذرا بدر کے میدان میں دیکھیں، 313 میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ مد مقابل کسی کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔ 313 میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر 313 اس طرف ہے نا، اس طرف ایک بھائی اس طرف ہے، دوسرا بھائی اس طرف ہے، والد اس طرف ہے، بیٹا اس طرف ہے، خالو اس طرف ہے، مامو اس طرف ہے، بھانجا اس طرف ہے، اللہ اکبر، بھتیجا اس طرف ہے، چچا اس طرف ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے 313 میں سے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سامنے کوئی رشتہ دار نہ اور خونی رشتہ دار، اور ایک کے ساتھ کئی رشتے ہیں مد مقابل جو آئے ہیں کافر۔ اللہ اکبر۔ آسمان دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا، عتبہ جس کا بیٹا ہے حضرت حذیفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، عتبہ بہت بڑا دشمن ہے، شیبہ بہت بڑا دشمن ہے، اور حضرت حذیفہ کا سکا بھائی ولید یہ بھی کفر کی طرف سے ہے، اور حضرت حذیفہ، یہ تینوں اس قدر بہادر تھے نا، اس قدر بہادر تھے کہ اس وقت جنگ سے پہلے یہ تین نکلا کرتے تھے اور للکارا مارا کرتے تھے، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں نکلنے والا کہ جو ہم سے لڑے؟ جب بدر والے دن حضرت حذیفہ کا والد، چچا اور اس کا بھائی کفر کی طرف سے میدان میں اترے نا، تو حضرت حذیفہ اٹھا، پیچھے سے کسی نے کہا حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ مقابلے میں باپ ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے اجازت دیجیے، میں ان کے مقابلے میں باہر نکلوں گا۔ کسی نے کہا حذیفہ باپ ہے، تو حضرت حذیفہ نے برجستہ جواب دیا، اس نے کہا جب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے نا، بس اب نبی پاک کے ساتھ ہی سچی اور سچی محبت ہے۔ سچی اور سچی محبت صرف نبی پاک کے ساتھ ہے۔ ایسی محبت ہے صحابہ نے کر کے نہیں دکھائی۔ صحابہ نے، اللہ اکبر، جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، عرب والے بڑا احترام کرتے تھے، اس خاندان کا عرب والے بہت احترام کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بھی بڑا احترام کرتے تھے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کسی اور صحابی کو مکے نہیں بھیجا، صرف حضرت عثمان کو بھیجا تھا کہ
مکے والے اس کا احترام کرتے ہیں. تو جب حضرت عثمان گئے نا تو احرام کی حالت میں تھے اور باقی انہوں نے احترام کیا. حضرت عثمان نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, آپ ڈرے مت, ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں. بہرحال اجازت نہ دی انہوں نے, اہل مکہ والوں نے اجازت نہیں دی. اہل مکہ والوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ بیت اللہ وہ سامنے ہے, بیت اللہ وہ سامنے ہے, آپ جتنا طواف کر سکتے ہو کرو, آپ کو اجازت ہے. حضرت عثمان نے برجستہ جواب دیا, اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں ہے تو میں بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کروں گا. اللہ اکبر, میں بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کروں گا, عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے. پر فرمایا نہیں, جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں نہ ہوں گے اس وقت تک میں بیت اللہ کا طواف کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا, میں نے نہیں کرنا. اللہ اکبر, کیسی محبت ہے, محبت کیسی ہے میرے بھائی. ہمیں بھی محبت کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. آج جس ماحول اور معاشرے میں یہ جو سمندر چل پڑا ہے نا, یہ جو سمندر چل پڑا ہے نا, لایانی سمندر, یہ جو مخلوق کا سمندر چل پڑا ہے, اب رکنے والا نہیں ہے. یہ رکنے شکنے والا نہیں ہے. یہ رکے گا اسی وقت جب امام مہدی آئیں گے, یہ اس وقت تک چلے گا. لیکن کم از کم سامعین کو ایک سچی بات کا علم تو ہونا چاہیے. محبت کا معیار کیا ہے, محبت کا ترازو کیا ہے, ہمیں کیسے محبت کرنی ہے وہ بتا دیا. ہمیں کیسے محبت کرنی ہے. دیکھو, عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے, یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے. محبت کے دعوے دار تو ہیں نا, محبت کے دعوے دار ہیں, لیکن وہ محبت کے اندر اتنے آگے چلے گئے کہ اللہ نے فرمایا تم کافر ہو. یہودیوں کو کہا وہ محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ اللہ نے فرمایا تم بھی کافر ہو. ہم بڑے نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں, بہت نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں, اور یقین جانیے اس وقت سچی بات بتانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے اور سچی بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. ہم سب یہی کہتے ہیں قرآن ہماری خواہشات کے مطابق بولے, ہم سب یہی کہتے ہیں قرآن ہماری خواہشات کے مطابق گفتگو کرے. اور اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے, اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے قرآن ہماری خواہشات کے مطابق گفتگو کرے, قرآن ہماری خواہشات کے مطابق بولے تو ہم آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. لیکن قرآن تو پھر قرآن ہے نا, یہ تو اللہ کا کلام ہے نا. قرآن تو پھر اللہ کی مرضی سے بولتا ہے, قرآن تو پھر اللہ کی مرضی سے بولے گا. جو اللہ کی مرضی ہے قرآن وہی بولے گا. اس میں آ جاؤں, کوئی اور آ جائے, اگر مخالفت میں چل رہے ہیں تو قرآن اسے چھوڑے گا نہیں, قرآن اسے نہیں چھوڑے گا. یعنی اللہ اسے پکڑے گا اور ہر صورت کے اندر اللہ اسے پکڑے گا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی, پہلے میں نے بتایا کہ وقت انتہائی مختصر ہے, بس دنیا کا وقت ختم ہونے والا ہے. ابھی ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے. تو ہمارے پاس ہے کیا ہے, ہمارے پاس ہے کیا ہے. کم از کم امام الانبیاء کی صحیح محبت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے نا, صحیح محبت تو ہونی چاہیے. صحیح محبت کا کیا مطلب ہے؟ صحیح محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں, آپ جو دین لے کر آئے ہیں, آپ جو فرامین لے کر آئے ہیں, ہمیں ان کو صحیح ماننا پڑے گا. یہ سچی محبت ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا یہ کام کرو, وہ کہے کام تو نہیں کروں گا, محبت مجھے آپ سے بڑی ہے. یہ کیا محبت ہے, یہ کیا محبت ہے؟ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کام کرو, وہ کہہ رہا بابا کام کا نہیں کہنا, مجھے محبت آپ سے بڑی ہے. دنیاوی قانون کے تحت کوئی اسے محبت کہے گا؟ بولو, اسے محبت کہے گا؟ اسے محبت نہیں کہے گا, اسے بہت بڑا نافرمان کہے گا. کہ بابا اسے کہہ رہا ہے کام کرو, یہ کرو, وہ کہہ رہا ہے بات نہیں ماننی ہے پر محبت مجھے بڑی ہے. بس ہمارا بھی یہی رویہ ہے آج, یہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے ساتھ. ہم یہی کرتے ہیں. محبت ہوگی, کیسی محبت ہے؟
محبت ہوگی صحابہ کرام جیسی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سمیہ کے 4 رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنگ احد میں. والد کا رشتہ ہے, خامد کا رشتہ ہے, بھائی کا رشتہ ہے, باپ کا رشتہ ہے, سب ختم ہو جاتے ہیں. جواب یہ دیتی ہیں, کوئی کہتے ہیں نا کہ 4 رشتے ختم ہو گئے, پریشان ہو جائے گی, جگرا پھٹ جائے گا. اس نے کہا سب کامیاب ہو گئے ہیں, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاؤ. جب اسے بتایا, اس نے کہا نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. جب اپنی آنکھوں سے امام الانبیاء کو دیکھا نا, تو تب اسے تسلی ہوئی. اللہ اکبر. انداز محبت. اللہ. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خواب میں اذان کے سارے کلمات بتائے, اور سب سے پہلے آ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے کہ ہمیں نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلانا ہے. تو یہ کلمات آ کر انہوں نے سنائے, اور انہوں نے کہا بس آج کے بعد یہی کلمات ہیں. حضرت عبداللہ بن زید, محبت دیکھیں. حضرت عبداللہ بن زید اپنے باغ میں کام کر رہے تھے, ان کے کان میں خبر پہنچی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. ادھر ہی کدال چھوڑی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے مولا, ان آنکھوں سے میں نے نبی پاک کو دیکھا ہے, ان آنکھوں سے اب میں اور کسی کو نہیں دیکھ سکتا. مولا میری آنکھوں کی روشنی دے دے. اسی وقت اللہ نے آنکھوں کی روشنی دے دی. پھر دنیا کی زندگی میں انہیں آنکھوں کی روشنی ختم. انہوں نے کہا اللہ میں نہیں دیکھنا چاہتا, میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر. محبت دیکھیے, محبت کیا محبت ہے. اس لیے محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام شخصیت کو سمجھنا ہوگا, اور پھر آپ کے لائے ہوئے دین کو یہاں سے ماننا ہوگا. ہم مانتے ہیں خوشی منانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. خوشی منانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اللہ نے وہ طریقے بتائے. اسلام میں 2 عیدیں, یہ تو ہماری زندگی کے اندر یہ عید بنی ہے. ہماری زندگی میں, ہمارے بچپن میں لکھا ہوتا تھا 12 وفات. شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو یا نہ ہو, میں نے تو اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. 12 وفات کا دن, یہ عید ہمارے سامنے یہ بنی ہے, ہماری زندگی میں بنی ہے عید میلاد النبی. ورنہ صدیوں سے 12 وفات اسے کہا جاتا تھا. اللہ اکبر. 12 وفات اسے کہا جاتا تھا. عید منانے کا بھی کوئی طریقہ ہے نا. اللہ نے فرمایا 2 عیدیں ہیں. اب عید منانے کا طریقہ اللہ نے کیسے بتایا. اللہ نے فرمایا روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہو, اب عید ہے نا تو اب 6 پڑھو گے. اور اگلی بات سنو, اللہ نے فرمایا روزانہ میں بلاتا ہوں, اب اس نماز کے لیے میں نے بلانا بھی کوئی نہیں ہے. خوشی کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا نا میرے بھائی. ہماری 2 عیدیں ہیں, اللہ نے فرمایا بس خوشی منانے کا یہ طریقہ ہے. روزانہ 5 پڑھتے تھے نا, آج 6 پڑھنی ہے, پر میں نے بلانا بھی کوئی نہیں. خوشی منانے کا طریقہ اسلام نے نہیں بتایا. کیا یہ مربجہ جو طریقے ہیں, یہ طریقے ہمیں کس نے بتائے ہیں؟ یہ بھی تو کم از کم سوچنا چاہیے. ہمیں بھی تو کوئی بتاؤ یہ مربجہ طریقے کس نے بتائے ہیں؟ امام الانبیاء کی پیدائش کا دن اللہ نے مخفی رکھ دیا. مخفی رکھا کہ نہیں رکھا؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آپ کی پیدائش کا دن 8 ربیع الاول ہے. اپنے فتاوے میں لکھا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا آپ کی پیدائش کا دن 8 ربیع الاول ہے. مختلف علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو کہتے ہیں کہ 10 محرم والے دن پیدا ہوئی. پیدائش کا دن اللہ نے مخفی رکھا, لیکن دنیا سے جانے والا دن مخفی نہیں ہے. اس وقت تو 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا. 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا. اور وہ کون سا دن تھا بولو جس دن آپ کا انتقال ہوا؟ کون سا دن تھا بولو؟ کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول.
جس وقت 10:30 بجے مدینہ میں بحران مچ گیا تھا، صحابہ پر سناٹا طاری ہو گیا تھا، حضرت فاطمہ کے وہ شعر وہ سینوں کو پھاڑ دینے والے شعر ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جو بابا کی جدائی میں پڑھے اور صحابہ سے کہا چگڑا کہاں سے لائے ہو، میرے بابا کو زمین میں دفن کر لیں۔ کہاں سے؟ اس وقت بحران مچ گیا تھا مدینہ کے اندر۔ آج اس وقت عین ٹائم پہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ انصاف کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، خدا تکتی بات کریں۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جو مدینہ کے اندر بحران مچ گیا تھا، 10:30 بجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر، صحابہ پر سناٹا طاری ہے، مدینہ پر سناٹا طاری ہے، ہر چیز افسردہ ہے۔ باطل نے ہمیں کس راستے پر لگا دی ہے؟ خوشی کا انکار نہیں ہے، خوشی آپ جتنی کر سکتے ہیں کریں میرے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تو کافر بھی خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی کا انداز اس پر نظر ثانی کریں، اس پر نظر ثانی کریں کہ یہ دن باطل نے ہمیں کون سا دے دیا ہے۔ پیدائش تو مخفی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ نے مخفی رکھا، لیکن دنیا سے جانے والا دن یہ مخفی نہیں ہے۔ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اس وقت موجود ہیں، لیکن نظر ثانی ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پھر خوشی کی آڑ میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہوتا خوشی کی آڑ میں۔ کوئی ایسا شیطانی کام ہے جو اس خوشی میں نہ ہوتا ہو؟ بے پردگی اس میں ہوتی ہے، حرمین کی توہین اس میں کرتے ہیں، بیت اللہ بنا کے، روضہ رسول بنا کے، اور کیا کچھ نہیں ہوتا جو ہم نہیں کرتے۔ خوشی کا انکار نہیں ہے، خوشی کریں، پر نظر ثانی ضرور کریں کہ جو خوشی ہم کر رہے ہیں اس خوشی کا کوئی تصور اسلام میں موجود ہے؟ اس خوشی کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں میرے بھائی۔ خوشی کا کوئی انکار نہیں ہے، آپ پورا سال خوشی کریں، پورا سال نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف مومنین کے لیے باعث رحمت نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، اس میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں۔ آج جو ہندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو قصیدے پڑھتے ہیں، بندہ حیران نہیں رہ جاتا؟ لیکن کیا ہے؟ ماننا نہیں ہے، نبی نہیں ماننا ہے، لیکن آپ کی محبت میں جو قصیدے پڑھتے ہیں، جو نظمیں پڑھتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس قدر حسین جملے وہ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ وہ ایمان سے محروم ہے، انہیں مانتے نہیں ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ماننا، اپنانا، ایک ہوتا ہے منانا، ہم تو مناتے ہیں۔ ماننا، اپنانا، اصل یہ چیز ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیسے ہے، پھر آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنانا کیسے ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کو کیسے اپنانا ہے ہم نے، بس اس کی آپ نے محنت کرنی ہے۔ خدا باعث شاید ہے جس بندے کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام، مرتبہ بیٹھ گیا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو، شریعت کو، قانون کو وہ سمجھ گیا اور اس نے یہاں سے مان لیا، وہ جتنا گناہگار بھی ہوگا اللہ اس کی مغفرت ضرور فرمائے گا، اللہ اس کی لیکن یہاں تو عظمت کا ہی نہیں پتا، مقام کا ہی نہیں پتا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ انشاءاللہ اب سیرت کے خطبات شروع ہوں گے، میں آئندہ جمعوں میں یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا، آپ اہل مکہ کو کیا منوانا چاہتے تھے، وہ آگے سے نہیں مانتے تھے، آپ کا پیغام کیا تھا، کیا پیغام تھا، آپ بدر میں کیوں گئے، آپ احد میں کیوں گئے، آپ نے خندق کیوں کھودی، آپ طائف میں کس لیے گئے، آپ نے اپنے جسم کو لہو کس لیے کروایا، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک آپ محصور رہے،
باہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں آ سکتی ہے. وجہ کیا تھی؟ آپ کیا منوانا چاہتے تھے؟ آپ یہ منوانا چاہتے تھے کہ میں حضرت آمنہ کا بیٹا ہوں, میں حضرت عبداللہ کا در یتیم ہوں, تم اس کو مانو. تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ یہ منوانا چاہتے تھے. نہیں میرے بھائی, یہ منوانا نہیں چاہتے تھے. آپ نے تسلی کے ساتھ نظر ثانی کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر اتنی تکلیفیں اہل مکہ نے کیوں دی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تکلیف کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے. وہ تکلیفیں کتنی تکلیفیں ہیں. ان تکلیفوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برہنہ کر کے آگ میں ڈالنا بھی ہے. ان تکلیفوں کے اندر اللہ اکبر, ان تکلیفوں کے اندر بوڑھے حضرت زکریا کو آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دینا بھی ہے. ان تکلیفوں کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا وقت بھی ہے. اللہ اکبر. ان تکلیفوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیفیں بھی شامل ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء کی تکلیفیں ایک پڑھنے میں رکھ دی جائیں, مجھ اکیلے کی تکلیفیں دوسرے پڑھنے میں رکھ دی جائیں. آپ نے فرمایا وہ پڑھنا جھک جائے گا. وہ تکلیفیں کس بات پر آپ کو دی گئی؟ یہ بھی کبھی سوچے آپ نے؟ یہ بھی کبھی سوچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں کس بات پر دی گئی؟ وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو اگلے مرحلات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں کس بات پر دی گئی ہیں. اور آج ہم سے بڑا خوش نصیب بھی کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر, اور ہم سے بڑا بد نصیب بھی اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے. خوش نصیب اس اعتبار سے ہیں کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دل و جان سے قبول کر لیں, دل و جان سے قبول کر لیں, ہمیں پتہ ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, یہ شیطان والا رستہ ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا رستہ ہے, یہ گمراہوں والا رستہ ہے. آج اتنا وقت کس کے پاس ہے میرے بھائی؟ اتنا وقت آج کس کے پاس ہے؟ آج تو ہم یہ کہتے ہیں بس ہمیں ایک رستہ بتا دیے جی, گھر سجاؤ, دکان سجاؤ, مکان سجاؤ, پلاٹے سجاؤ, بس جنت کا ٹکٹ ہے. جنت کا ٹکٹ اتنا آسان ہے. قرآن نے کہا, ایک جگہ قرآن کہتا ہے کیا تم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ رکھا ہے؟ اتنا سستا سمجھ رکھا ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی نا تو حضرت سمیہ اپنے 2 ٹکڑے نہ کرواتی جسم کے جی, اور بندہ حیران رہ جاتا ہے, کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم پر. ابو جہل ہے, ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھتا ہے, صنف نازک ہے. حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلے شہید ہیں. یہ بات میں بڑی آسانی سے کر رہا ہوں, آپ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں. حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو برہنہ کر کے اونٹ کے ساتھ باندھتا, دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ, اور درمیان میں برچھی لے کے کھڑا ہو کے ابو جہل کہتا ہے فرض مان کا کاج, اب بھی تیرے پاس موقع ہے, پیچھے ہٹ جا اس نبی کے دین سے. حضرت سمیہ ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے, اب کہتا ہے جب کہ اللہ نے آسمان کے سارے پردے ہٹا کے مجھے جنت کا نظارہ کروا دیا ہے, اب مجھے کہہ رہا ہے. اس نے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ آسان باتیں ہیں, یہ آسان چیزیں. حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے. کس کی پاداش میں؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے بھائی, میرے سامنے کوئی جاہلوں کا مجمع تو نہیں بیٹھا ہوا, پڑھے لکھے لوگ ہیں. کبھی سوچا کرے حضرت بلال کو کس وجہ سے تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا؟ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو کیوں نکالا گیا؟ کیوں نکالا گیا حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو؟ اللہ اکبر. حضرت عمار اور حضرت یاسر کو کیوں تڑپایا گیا؟ اور حضرت حبیب کے جسم کو تیروں کے ساتھ چھلنی کیا گیا. اللہ اکبر, چھلنی کیا گیا. اور جب حضرت حبیب کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب پورے جسم پر چھلنی ہوگی نا تیروں سے, ابھی سانس باقی تھا, ایک کافر نے یہاں تیر رکھا, یہاں تیر رکھ کے زور سے دبایا. وہ کہنے لگا اب تو اس بات کو پسند کرو گے نا, تیری جگہ نبی پاک ہوتے. حضرت حبیب اس حالت میں اٹھے اور کہنے لگے اوے کافر, میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے, میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا. یہ کیا تھی؟ محبت تھی. ہمارا انداز محبت کیا ہے میرے بھائی؟ نظر ثانی کرنی پڑے گی. میرا کام آگاہ کر دینا ہے, باقی ہم سب نے جانا ادھر ہی ہے. آخر یہ حیات ختم ہو جائے گی, آخر یہ حیات ختم ہو جائے گی. یہ حیات تا حیات تھوڑی ہے, یہ حیات
تا حیات تھوڑی ہے، ختم ہو جائے گی، میں نے بھی وہاں چلے جانا ہے، آپ نے بھی وہاں چلے جانا ہے، میرے کاندھے پر کچھ ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں آپ کی، میں آپ کو صحیح راستے کی انشاءاللہ تبلیغ کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی نے ساتھ دیا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ ہمارا جو دیا ہوا مال ہے وہ کہیں غلط راستے پر تو نہیں لگ رہا، ہمارا دیا جو اللہ نے مال دیا ہے وہ غلط راستے پر تو نہیں چل رہا، ہمارا نظریہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر تو نہیں کھڑا ہو گیا، ہمارا طرز عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا باعث تو نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے جی؟ نفسانی خواہشات کو اختیار کرنے میں مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے، نفسانی خواہشات جب انسان اختیار کرتا ہے نا پھر بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جو صحیح دین ہے نا اس کے اندر مشقتیں ضرور ہیں، تکلیفیں ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ کے دربار میں سرخ روئی کا ذریعہ وہی دین بنے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے لے کر آئے۔ اس لیے حضرت حذیفہ کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ نے فرمایا لوگوں تم وہی کام کرو جو تم سے پہلے لوگوں نے کیے ہیں، وہ کام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں نے تمہارے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب انداز بھی وہی ہونا چاہیے، گفتار بھی وہی ہونی چاہیے، طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے، اسی کے اندر سرخ روئی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔